السلام علیکم سیکنڈ ایئر ہم لوگوں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ ٹاپک تھا کہ قومی آمدنی کی پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے اس کا جو فرسٹ میتھڈ تھا پیداواروں کے ذریعے وہ ہم لوگ ریڈ کر چکے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے سیکنڈ اپنا میتھڈ پڑھنا ہے جو ہے انکم میتھڈ یا آمدنیوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے, تو آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ آمدنیوں کو کس طرح سے ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں یا کون سی آمدنیاں ہم لوگ شامل کرتے ہیں اپنے اس میتھڈ میں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہ کام حقیقت ہے کہ قومی آمدنی میں ملک کے شہریوں کی آمدنی شامل ہوتی ہے. لہٰذا اگر ملک کے افراد کی آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی معلوم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ہے ہمارے کسی بھی ملک میں 4 عاملین پیدائش کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 عاملین پیدائش آپ لوگوں کو پتہ ہے کون کون سے ہیں. زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے لہٰذا انہی عاملین پر دولت تقسیم کی جاتی ہے. جب یہ چاروں عامل مل کر ہمیں آمدنی دیتے ہیں تو انہی میں آمدنی تقسیم کی جاتی ہے. تو انہی چاروں عاملین کو سال بھر ملنے والے معاوضہ جات کو جمع کر لیا جائے تو ہم اس کو قومی آمدنی میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس فرسٹ کیا ہے, لگان. لگان کس کا معاوضہ ہے؟ زمین کا. زمین کو پیدائش دولت کے عمل میں استعمال کرنے کی وجہ سے لگان ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے اجرت. تو جو محنت ہے اس کے معاوضے کو ہم لوگ اجرت بولتے ہیں. انسان کی ذہنی جسمانی کاوش کے بدلے دیا جانے والا معاوضہ اجرت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اجرت میں تمام مراد, سہولتیں اور الاؤنس وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے سود. سود ہمارے پاس ہے سرمایہ کو استعمال کرنے کی بنا پر جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس کو ہم سود بولتے ہیں. نیکسٹ ہے منافع. تنظیم ایک ایسی اکائی ہے جو باقی 3 عاملین پیدائش کو پیدائش دولت کے عمل میں یکجا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا پروفٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چاروں کی آمدنیوں کو اگر ہم لوگ پلس کر لیں تو ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے؟ آمدنیوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے, تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ان چاروں کی ویلیوز کو پلس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم لوگوں نے فرسٹ اپنا پیداواروں کا مجموعہ پڑھا تھا اسی طرح سے ہم لوگ آمدنیوں کے مجموعہ فائنڈ کرتے ہوئے بھی ہمیں کچھ احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے بھی کچھ پریکاشنز ہیں جو ہم لوگوں نے ریڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو فرسٹ احتیاط ہے یا فرسٹ پریکاشن ہے وہ ہے انتقالی ادائیگیوں کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے جب پڑھی بھی تھی آمدنیاں تو آمدنی پڑھی تھی تو اس میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ انتقالی ادائیگیاں کون سی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے سے ٹرانسفر ہوں, جس کے لیے انسان خود محنت نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے سے یہ ٹرانسفر ہو کر آتی ہیں. یہ ایسی وصولیاں جو بغیر محنت کے مل جائیں. ٹھیک ہے, اس کو شخصی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے لیکن قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم لوگ آلریڈی اس کو شخصی آمدنی میں شمار کر چکے ہیں. تو اگر اس کو دوبارہ سے کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی. لہٰذا انتقالی ادائیگیوں کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, نیکسٹ پریکاشن ہمارے پاس کیا ہے, یہ ایسی آمدنی جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقوں سے کمائی جائے کیونکہ یہ گورنمنٹ سے رجسٹر شدہ نہیں ہوتے, ایسا کام گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا ان کے بارے میں, تو یہ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھرڈ جو ہمارا میتھڈ ہے اخراجات کا طریقہ یا کل خرچ کا طریقہ, ایکسپینڈیچر میتھڈ. تو یہ ہمیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم لوگ اخراجات کو جمع کریں گے. تو ایک سال میں پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات کی خریداری پر خرچ ہونے والے اخراجات کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی معلوم کی جا سکتی ہے. اس میں کون سی چیزیں شامل نہیں ہوتی؟ اس میں فرسودگی کے الاؤنس اور اشیاء صرف پر لگائے جانے والے ٹیکس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے آنوں کی صورت میں دی جانے والی مراعات بھی جمع کر لی جاتی ہیں تو قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, قومی آمدنی معلوم کرنے کے لیے تمام اخراجات کو شامل کیا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ شامل کریں گے: نجی صرفی خرچ,
پرائیویٹ کنزمپشن ایکسپینڈیچرز، ایسے اخراجات جو لوگ اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے حکومت صرفی، حکومت کا جو ایکسپینڈیچرز ہوتا ہے، حکومتی سطح پر اشیاء اور خدمات کی خرید پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً حکومت ملکی دفاع پر جو پیسہ خرچ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے نجی سرمایہ کاری، ایک انڈیویجول پرسن جو اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے یا منافع کی صورت میں یا اپنے فیوچر ایکسپینڈیچرز کے لیے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، مثلاً نئے کارخانے لگانے، تعمیر کرنا، کوئی کاروبار کرنا، نئی زمین کاشت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب منصوبوں کے لیے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ان کو ہم اس میں جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے حکومت کی سرمایہ کاری، حکومت بھی سرمایہ کاری کے مختلف منصوبے پر بہت ساری رقم خرچ کرتی ہے، مثلا نہری نظام، سڑکیں، ریلوے لائن کی تنصیب، بجلی وغیرہ کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے برآمدات اور درآمدات کا فرق، ایکس مائنس ایم، ٹھیک ہے۔ کسی ملک میں ایک سال کے دوران برآمدات کی مالیت درآمدات سے زیادہ ہوتی ہے، قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا کی صورت میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا، یعنی برآمدات اور درآمدات کے درمیانی مثبت فرق کو قومی آمدنی میں جمع کر لیا جاتا ہے۔ اگر برآمدات کے مقابلے میں درآمدات زیادہ ہوں گی تو قومی آمدنی میں کمی واقع ہوگی، یعنی برآمدات اور درآمدات کے درمیانی منفی فرق کو قومی آمدنی میں سے نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارا کوسچن تھا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہماری نیشنل انکم ہے اس کو میئر کرنے کے 3 میتھڈ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیداواروں کا مجموعہ، آمدنیوں کا مجموعہ اور اخراجات کا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹاپک تھا یہ ہمارے کوسچن نمبر 2 کا آنسر تھا۔ چیپٹر کے لاسٹ میں جو کوسچنز دیے گئے ہیں اس میں یہ جو کوسچن نمبر 2 ہے، قومی آمدنی کے پیمائش کے مختلف طریقے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا آنسر تھا۔ سب سے پہلے یہ کوسچن اٹیمپٹ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے لکھنی ہے قومی آمدنی کی ڈیفینیشن، جیسے انہوں نے بھی کوسچن کے سٹارٹ میں دی ہے، قومی آمدنی کی ڈیفینیشن لکھو گے، اس کے بعد آپ لکھو گے قومی آمدنی کی پیمائش کرنے کے ہمارے پاس 3 میتھڈ ہیں، ان تینوں کے نیم لکھو گے، پھر ان کو 1 بائی 1 ایکسپلین کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، انفیکٹ اس چیپٹر کے سارے ہی جو کوسچنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے۔ یہ آج ہمارا کوسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، اور اس کے تینوں میتھڈز بہت ایزی میتھڈز ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی ایشو ہوا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھو گے، باقی دیکھ لینا، اس کو اچھے سے ریڈ کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔